کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں امین وہ لوگ ہیں، یعنی امانت دار وہ لوگ ہیں جو غسل جنابت صحیح طور پہ کرتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں۔ اچھا، غسل جنابت بھی صحیح طور پہ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو جنب کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کے بال میں جنابت ہوتی ہے، اگر ایک بال بھی حالت جنابت میں دھلنے سے رہ گیا تو پاکی نہ ہو۔ لوگ تو دھڑا دھڑ پانی بدن پہ پانی بہانے کا نام غسل نہیں ہے۔ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، غرغرہ کر کے حلق تک پانی پہنچانا اگر روزے میں نہیں ہے تو، اور اس کے بعد اس انداز سے بدن پر پانی بہانا کہ ہر بال سے کم 3 قطرے پانی بہہ جائے، یہ ضروری ہوتے ہیں۔ فرض غسل بہت احتیاط سے ہونا چاہیے ورنہ غسل باقی رہے گا۔ کچھ لوگ تو بس بدن پہ 3 4 بچوں کے باپ ہو گئے لیکن غسل کرنا سیکھ ہی نہیں سکے۔ کیا نماز ہوگی اور کیا عبادت ہوگی اور کیا تلاوت ہوگی، کتنا بڑا المیہ ہے۔ تو اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ گناہوں سے پاک ہو کے قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرو تو غسل جنابت اچھی طرح سے کیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے کہ اچھی طرح سے کیا کرو، اس لیے غسل جنابت اچھی طرح سے کرنے کی عادت ڈالیں۔ ناک کے بال بڑھ جایا کریں تو اس کو کٹوا لیا کریں، اس لیے کہ اگر بال کٹوا لیتے ہیں تو غسل جنابت میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کچھ کھائے ہیں دانت میں پھنس گیا ہے اور نکالا جا سکتا ہے تو وہ سارا حصہ دھلنا ہمارے لیے فرض ہے۔ غرغرہ کرنا چاہیے، اور غرغرہ کرنے میں شرماؤ مت کہ آواز آئے گی تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو چھوڑ دو، کون کیا کہے گا۔ حلق کے اندر پانی پہنچنا چاہیے۔ اسی لیے کافر کبھی پاک نہیں ہو پاتا، کافر کبھی پاک، کیونکہ وہ نہا تو لیتا ہے، پانی تو بہا لیتا ہے، کبھی کبھی بے تکلف پانی پینے کی وجہ سے اس کا غرغرہ بھی ہو جاتا ہے، حلق بھی دھل جاتا ہے بے تکلف پانی پینے، لیکن ناک میں پانی وہ کبھی نہیں پہنچا پاتا، کیونکہ ناک میں پانی پہنچانے کا تصور صرف اسلام میں۔ رک جائے میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دیے ہیں تو سید امین القادری صاحب کے زبان سے بیانات کو سن کر جائیے گا کہ ہم اور آپ کب ناپاک ہوتے ہیں، ہمارے اوپر غسل کب فرض ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر وضو بنانے کے لیے کب فرض ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ جب ایک مرد اور عورت جب ہم بستری کرتے ہیں، جب جنابت کرتے ہیں نا، تو اس کے فارغ ہونے کے بعد ان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ آپ جتنا جلد ہو سکے غسل کریے، ورنہ اگر آپ غسل نہیں کرتے ہیں تو مرنے کے وقت آپ کے پاس فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو چلیے ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے اوپر کب غسل فرض ہو جاتا ہے، ہم کب ناپاک ہوتے ہیں۔ چلیے بیانات کو سماعت کرتے ہیں۔ اس لیے کافر کبھی پاک نہیں ہو پاتا ہے غسل جنابت سے، جی بے شک، سبحان اللہ، کبھی پاک نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے ہمارے حضور مفتی اعظمین کا تقوی یہ تھا کہ کبھی آپ کافر کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے بھی نہیں پیتے تھے، حالانکہ پی سکتے ہیں لیکن نہیں پیتے، ان کا مزاج تھا۔ بلکہ ان کا ذکر آ گیا تو ایک بات یاد آ گئی، سبحان اللہ جی، ایک ایسی خوبصورت محفل تھی جہاں حضور مفتی اعظم اور محدث اعظم دونوں جمع تھے، چائے آ گئی واہ ماشاءاللہ، اور چائے آئی تو چائے رکھی گئی، بہت ہی اچھے انفارمیشن، اتفاق سے چائے ہوٹل سے آئی تھی، بے شک حق بات، تو سیدی مفتی اعظم نے پوچھا کہ چائے کہاں سے آئی، سبحان اللہ، تو کسی نے کہا کہ وہ فلانے کے یہاں سے، تو آپ نے فرمایا کہ میں کافر کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے نہیں پیتا۔ ماشاءاللہ بے شک، وہ چائے اٹھا لی گئی، چائے رکھی تھی سیدی محدث اعظمین کے سامنے، واہ، تو لوگوں نے سمجھا وہ نہیں پی رہے تو یہ بھی نہیں پئیں گے، تو سیدی محدث اعظمین رحمت اللہ تعالی سے کسی کا حضور مفتی اعظم چائے نہیں پیتے، کہا کیوں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر کے ہاتھ کی بنی ہوئی اس لیے وہ نہیں پئیں گے۔ حق بات، تو آپ نے پھر کپ سنبھال لیا اور کپ سنبھال کر اٹھا کر پیتے ہوئے فرمایا سبحان اللہ، یہ وہ ان کا تقوی تھا، یہ ان کا فتویٰ ہے، وہ ان کا تقوی تھا اور یہ ان کا، اور آپ نے حق پی بات ہے جی، پی سکتے ہیں سبحان اللہ، بے لیکن سیدی مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں پیا کرتے۔ اس سے یہ نہیں کہ اب جو پینے لگے تو آپ اس کو جو وہ ٹیڑھی نظر سے نہیں، اجازت ہے، لیکن آپ فرماتے تھے، بلکہ انہوں نے لکھا یہ بات جو میں نے ابھی عرض کی نا کہ کافر کبھی پاک نہیں ہو پاتا، کیونکہ ناک میں پانی چڑھا کر کے دھلنے کا تصور کافروں کے یہاں نہیں ہے۔
बेतकल्लुफ पानी पीने से उनका हलक धुल जाता है। इसलिए आपसे कहता हूँ गुस्ल जनाबत सीखिए और अच्छे से सीख करके गुस्ल जनाबत कीजिए। और गुस्ल जनाबत की बरकत भी बहुत ज्यादा है। जब कोई गुस्ल जनाबत करता है तो हर कतरे की तादाद के बराबर फरिश्ते पैदा किए जाते हैं और वो फरिश्ते क़यामत तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जिसने जनाबत का गुस्ल किया था। और गुस्ल जनाबत का पानी बतौर नेकी मीज़ान में तोला जाएगा। ये उसकी बरकतें हैं। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जी हाँ मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, जैसा कि अभी आपने हमसे बड़े आलिम, मुहद्दिस आज़म व फ़कीर आज़म सैयद अमीन कादरी साहब के ज़बान से बयानात को समाअत कर लिए कि जब हम जनाबत करते हैं तो हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। हमें गुस्ल किस तरीके से करना चाहिए, गुस्ल के कितने फ़राइज़ है, कब हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज होता है या हमारे ऊपर कब वज़ू फ़र्ज हो जाता है, ये सब आपको सैयद साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो मुझे इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका मेज़बान क़ारी तस्बीह आलम, मैं आपका हर मौके पे खिदमत करता हूं। तो मेरा मकसद ये था कि जो भी हमारे शादीशुदा भाई हैं उनके लिए मैंने सोचा कि चलिए इस तालीम दे रहा हूँ, ताकि जो भी जनाबत करते हैं, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं और उनको ये मालूम नहीं है कि हम जब हम बिस्तरी करते हैं, हम बिस्तरी से फारिग हो जाते हैं तो हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, उनको मालूम नहीं है। लेकिन आपने अगर इस बयान को पूरा शुरू से लेकर अंत तक सुने होंगे तो आपको अच्छी तरीके से मालूम चल गया कि गुस्ल किसको कहते हैं, वज़ू किसको बनाने को कहते हैं। ये सब आपको अच्छी तरीके से बता दिया सैयद साहब ने। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हर भाई तक शेयर कर दे और बच्चे इस वीडियो को ना देखें, सिर्फ शादीशुदा देखें, ताकि जनाबत के हवाले से, शौबत के हवाले से जो शौबत करते हैं उनके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। आपसे जितना हो सके फजर से पहले पहले आप गुस्ल कर ले। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरे भाइयों तक शेयर कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।